بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری منگنی میرے کزن سے طے پائی تو میری ہونے والی ساس جو کہ میری تائی تھی بے حد ناخوش تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ مجھے خاندان کی سب سے خراب لڑکی سمجھتی تھی کہ میرا دوسرے لڑکوں کے ساتھ چکر ہے اور میرے ان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں، جبکہ میرا کزن باہر سے آیا تھا اور میں دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھی۔ تبھی شاید وہ اپنا دل مجھ پہ ہار بیٹھا۔ مجھے پہلے پہل تو کچھ عجیب سا لگا اور میں نے اس رشتے پہ اختلاف بھی کیا اپنی امی سے، کیونکہ ابا کی وفات ہو چکی تھی کار حادثے میں، اور ہمارے گھر کی مکمل کفالت میرے تایا کرتے تھے جن کے گھر اب میرا رشتہ ہوا تھا۔ میری امی نے مجھے ڈانٹ دیا کہ میں بہت بولنے لگی ہوں، جبکہ میں یہ سوچ رہی تھی جب وہ مجھے پسند ہی نہیں کرتی تو میں کیوں ان کے بیٹے سے شادی کروں۔ مگر جلد ہی میں خوش ہو گئی کیونکہ ضیاء مجھے بہت پسند کرتے تھے۔ میرے ایک اور کزن بھی تھے، احمد بھائی، وہ مجھ سے بڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بھی میرے لیے پسندیدگی جھلکتی تھی، مگر مجھے ضیاء دل سے پسند آ گئے تھے۔ تبھی میں نے ان کی پسندیدگی کو نظر انداز کر دیا، مگر چونکہ ہم سب اکٹھے رہتے تھے اور میں اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جو یونیورسٹی گئی تھی، تبھی میں سب سے فرینکلی بات چیت کرتی تھی، تو احمد بھائی سے بھی میری اچھی بول چال تھی، یہاں تک کہ انہیں میرے ہاتھ کے کھانے بہت پسند تھے۔ اکثر وہ مجھے کہتے، آمنہ تمہارے ہاتھ میں جادو ہے، تو مجھے خوب ہنسی آتی تھی۔ مگر اب جب ضیاء میری زندگی میں آئے تھے میں ان کی ہو کر رہ گئی تھی۔ کبھی کبھی احمد بھائی سے بھی بات ہو جاتی تھی، مگر جب انہیں میرے اور ضیاء کے رشتے کی اطلاع ملی تو وہ کچھ اداس سے ہو کر رہ گئے۔ میں تو ویسے بھی کم ہی نکلتی تھی اب کمرے سے باہر، کیونکہ میں اپنی ساس کو خوش کرنا چاہتی تھی جو کہ بے حد تہجد گزار اور خاندان کی سب سے نیک خاتون تھیں، ایسی عورت جن سے لوگ دم درود کرانے آتے ہوں۔ وہ ہر کسی کو یہ جتاتی تھی کہ اللہ کا خاص کرم بس انہی پر ہے، تبھی انہیں اللہ نے اتنا پیسہ دیا، اتنا خوبصورت بیٹا دیا، مگر نہ جانے کون سا گناہ ہو گیا کہ بہو یہ ملی۔ وہ مجھ سے اس حد تک بدظن تھیں، میرے ساتھ کھانا پینا بھی گناہ سمجھتی تھیں۔ مجھے رشتہ ہونے کے بعد یونیورسٹی سے ہٹا لیا، کیونکہ ان کے بیٹے نے زبردستی رشتہ تو کر لیا تھا، مگر انہوں نے شرط رکھی تھی کہ یہ کسی بھی خاندان کے لڑکے سے نہیں ملے گی، اور یونیورسٹی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور پڑھنے کا حق تو صرف مردوں کے لیے ہے، عورت تو گھر کی چار دیواری میں قید ہونے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ میں ان کی سوچ کے بہت خلاف تھی، اور اکثر جب میں یہ سب کی محفل میں بیٹھتی تو کچھ بول دیتی۔ میری ہونے والی ساس مجھے ایسی نظروں سے دیکھتی کہ ابھی کچا چبا جائے گی۔ میری امی مجھے ڈانٹتی کہ ساس سے کس طرح بولتی ہو، مگر میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، جو غلط تھا وہ غلط تھا۔ اپنے منگیتر سے تو ملتی ہی بہت کم تھی، مگر اس کے پاس میری ناراضگی نہ جانے کیسے پہنچ گئی کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ مجھے یونیورسٹی سے ہٹا کر میرے ساتھ انہوں نے اچھا نہیں کیا تھا، اور جیسے ہی اسے یہ اطلاع ملی وہ میرے لیے اپنے گھر والوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا، جبکہ میری ساس نے پورے خاندان کے سامنے مجھے کوسنے دیے کہ نہ جانے میں نے کیا کیا ملا کر اسے پلا دیا ہے جو وہ میری زبان بول رہا ہے۔ امی نے تو مجھے 2 تھپڑ ہی لگا دیے کہ خاندان بھر کے سامنے اتنی بے عزتی کرا دی، جبکہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ آخر میں نے ایسا کیا کہہ دیا جو میرے سب گھر والے ایسا سوچ رہے تھے، کہ حتیٰ کہ میری اپنی سگی ماں نے بھی، جس نے مجھے 2 تھپڑ مارے مگر وہ میرے لیے ڈر کر کھڑا تھا، تبھی مجھے دوبارہ یونیورسٹی جانے کی پرمیشن مل گئی۔ اس دوران میں احمد بھائی سے بہت کم ملنے لگی تھی، جنہوں نے مجھے دوبارہ ملنے پر شکوہ بھی کرا دیا، مگر اس وقت مجھے ضیاء کی نظریں بہت عجیب لگیں جو ہمیں سامنے سے آتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ میرے ساتھ احمد وہ مجھ سے میری پڑھائی کے بارے میں بات کر رہے تھے، جبکہ ضیاء بھی سامنے سے آ رہا تھا۔ وہ ہمارے نزدیک آ گیا، اس کا انداز اضطرابی تھا۔ احمد بھائی نے اس سے بھی بات چیت کی، وہ روکھے لہجے میں جواب دیتا رہا۔ محسوس کر سکتی تھی اس کا رویہ، مگر میں نے نہیں ہونے دیا
اور احمد بھائی چلے گئے تو اس نے مجھ سے سوال کیا کہ تم میرے آنے سے پہلے اس سے کیا بات کر رہی تھی۔ اس کا سوال مجھے اچھا نہیں لگا، مگر میں نے اسے بات بتا دی تو وہ کچھ مطمئن ہوا اور نارملی مجھ سے بات کرنے لگا۔ تو مجھے اس کی بات پر ہنسی آ گئی۔ ہنستے ہنستے میری نظر میری ساس پر پڑی جو مجھے ہی دیکھ رہی، جبکہ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ دیے تھے، گویا ایک اور گناہ اور نفرت کا کانٹا پھنس چکا تھا۔ میں ذہن سے ہٹ گئی، جبکہ میری ہونے والی ساس نے امی کو میری شکایتیں لگا دی۔ نہ جانے کتنی کردار کشی کی تھی انہوں نے میری، مجھے رونا آنے لگا تھا۔ یہ رشتہ داری میرے کردار کی دھجیاں اڑا رہی، مگر میری امی راضی تھی۔ کوئی نہ ضیا خاندان بھر کا امیر لڑکا تھا، لڑکوں کے امیر ہونے سے کیا سارے حال نکل آتے ہیں۔ یہ باتیں پسے پشت چلی گئی تھیں جو وہ میرے کردار پر کر رہی تھی۔ امی بھی ان کے سامنے شرمندہ تھی۔ وہ میری باقی 2 بہنوں نے بھی مجھے خوب سنایا کہ تمہاری وجہ سے امی کی طبیعت بگڑتی ہے۔ میں خاموش ہو گئی۔ یونیورسٹی جاتی خاموشی سے اور خاموشی سے لوٹ آتی۔ ضیا جہاں ہوتا وہاں سے ہٹ جاتی اور اچانک ضیا نے جانے سے پہلے نکاح کا شوشہ چھوڑ دیا۔ میں تو اس کی بات پر حیران تھی، جبکہ تائی امی دل تھام چکی تھی۔ تایا ابو کو بھی کچھ خاص پسند نہیں تھی، انہوں نے بھی خوب اختلاف، مگر وہ اپنی بات پر اٹل رہا۔ اس کے بقول جب منگنی ہو گئی تھی تو وہ نکاح ہو جانا زیادہ بہتر تھا۔ اس نے اپنے ہی مذہبی ماں باپ کو دین روح سے نکاح پہ اکسایا۔ خیر ضیا اپنی بات کا خوب پکا تھا۔ نکاح ہوا، اس کے سمیت میں بھی بہت خوش تھی، مگر میری ساس کا چہرہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ حد تک ناخوش ہوں۔ اوپر سے شادی پر اور رشتہ دار آئے تو سب نے ان کے غم میں شراکت ڈال دی۔ شاید ان کی بیٹیوں کے لیے وہ رشتہ نہیں کیا گیا تھا جو مجھے مل گیا، اور میں تھی ہی کیا نام میرا باپ تھا۔ دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے والی، دوسرے لڑکوں کو اپنی شکل سے لبھانے والی، سب کے نزدیک میں بے حد گندی تھی۔ انہوں نے میری ساس کو خوب بھڑکایا اور وہ تو سو آنسو رونے لگی، کیونکہ وہ نکاح کے باوجود بھی میری شادی اپنے بیٹے سے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہمارا نکاح ہو گیا، میں اور ضیا بے حد خوش تھے۔ اب ہم کچھ وقت ساتھ گزارتے، مگر ایک دن یہ منظر میری ساس نے دیکھ لیا۔ وہ شدت سے بھڑکی، میرے سسر کو بھی ان میں شامل کر لیا اور انہوں نے اب بیٹے کو روشنی سے پہلے مجھ سے ملنے سے روک دیا۔ خیر وہ جانے بھی والا تھا، تبھی 2-4 دن وہ چھپ چھپ کے مجھ سے ملتا اور پھر وہ چلا گیا۔ واپسی میں بہت اداس ہو گئی۔ اس کے جانے سے میری بہنیں میرا مذاق بناتی، جبکہ میری ساس کو تو گویا موقع مل گئے تھے۔ ضیا کے جاتے ہی انہوں نے مجھے اس طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیا جیسے میں ان کے بیٹے کے گھر رخصت ہو کر آ گئی ہوں۔ وہ مجھے یونیورسٹی نہیں جانے دیتی تھیں، جبکہ میرے فائنل ایگزامز ہونے والے تھے، اور ہر وقت مجھے اپنے کاموں میں لگائے رکھتی۔ میں امی کو شکایت لگاتی کہ مجھے پڑھنے کا ٹائم دیا جائے، مگر انہوں نے مجھے جھڑک دیا کہ میں وہی کروں جس سے وہ خوش رہتی۔ مطلب میری اپنی مرضی رضا سب ختم ہو جا رہی تھی۔ میں جتنا اختلاف کرتی، سب خواتین مجھے اتنا دباتی، بدتمیزی کے آگے تانے دیتی۔ میں اپنی ساس سسر کے سارے کام کرنے لگتی، یہاں تک کہ میرے ایگزامز گزر گئے، میرا سال ضائع ہو گیا۔ میری ساس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ مطلب انہوں نے اس طرح مجھے شکست دی تھی، ان کی خوشی ان کے چہرے سے جھلکتی تھی۔ میں صبر سے یہ سب برداشت کر رہی تھی۔ جب میری ماں ہی میرے ساتھ نہیں تھی تو میں کس کے ساتھ لڑتی؟ میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ اس ماحول میں ہر پل کے آنسو میری آنکھوں میں رہنے لگے۔ میں کچن میں کام کرتی تو وہ اکثر کچھ نہ کچھ ایسا کرتی کہ جو چیز میں بنا رہی ہوتی وہ میرے ہاتھ پر ہی گر جاتی۔ کوئی گلاس ٹوٹ جاتا، اکثر روٹی پکاتے میرا ہاتھ توے پر جل جاتا۔ میں ان کی نفرت کی انتہا اپنے وجود پانے لگی تھی۔ میری امی نے تو آنکھیں بند کر لیں، جبکہ میں چپ چاپ سہنے لگی۔ سب اسی دوران احمد بھائی ہمارے گھر آئے تو دوپہر کا وقت تھا اور احمد بھائی اچانک میرے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ اکثر میرے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ میں ڈر گئی اور بڑے دنوں بعد میرے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ میں کھلکھلا کر ہنس دی، جبکہ وہ خوش ہوئے۔
کیونکہ میرا مر جایا ہوا چہرہ دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے مجھ سے بہت سی باتیں کی۔ میری ساس اپنے وظیفوں میں مصروف تھی، مگر اچانک مغرب کی نماز کے لیے وہ آئی تو احمد بھائی کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ میرے سر پر دوپٹہ تھا اور میں بالکل مہذب طریقے سے ان کے سامنے بیٹھی تھی، مگر انہوں نے دل تھام لیا اور اونچا اونچا چیخنے لگی۔ میں اور احمد بھائی ڈر گئے۔ وہ مجھے کوسنے لگی کہ میں بے حیا ہوں اور ان کے بیٹے کی امانت میں خیانت کر رہی ہوں۔ میں شرمندگی سے سر نہیں اٹھا پا رہی تھی، جبکہ انہیں موقع مل گیا تھا مجھے ذلیل کرنے کا، اور وہ خوب کر رہی تھی۔ سب اکٹھے ہو گئے، مگر بات تایا ابو تک نہیں پہنچی۔ امی نے ہاتھ پاؤں جوڑ کر میری ساس کو چپ کرایا۔ میں نے ان کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگی، حالانکہ میرا کوئی گناہ نہیں تھا، مگر میری امی نے مجھے مار مار کر منہ سجا دیا۔ جبکہ احمد بھائی وہاں سے نکل گئے تھے، پہلے ہی انہوں نے سب کو سمجھانا ہی چاہا، مگر میری ساس سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی اور انہوں نے میرا سر ان کے قدموں میں رکھوایا۔ میں اس رات بہت روئی۔ مجھے لگ رہا تھا میں پہلے جیسی نہیں رہی۔ مجھے ضیا کی یاد ستانے لگی۔ وہی آ جائے، ہاں وہ آ جاتا تو میرے ساتھ کوئی اس طرح نہیں کرتا۔ وقت آہستگی سے چل رہا تھا کہ میں کھلتے گلاب سے اب مرجھایا ہوا پھول لگنے لگی تھی۔ اس دن کے بعد احمد بھائی نہیں آئے۔ پھر اچانک ایک دن ضیا کا فون آیا، جس نے کہا کہ وہ اب رخصتی چاہتا ہے اور اس کے آنے سے پہلے رخصتی کی تیاری کی جائے۔ میری ساس کا دم خشک ہو گیا اور اس کے زخم دوبارہ ہرے ہو گئے۔ انہوں نے میرا نام ہی ناپاک رکھ دیا تھا۔ میں انہی نفرت کے آگے ہار چکی تھی، مگر ضیا کی اس بات نے مجھے کچھ جاگر کر دیا تھا۔ دل کی دھڑکنیں سکون محسوس کر رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بیٹے کی ضد پر انہوں نے تیاری شروع کر دی۔ میرے سسر کا بھی منہ سجا ہوا تھا۔ وہ کون سا چاہتے تھے کہ ایک بار پھر سب رشتہ دار جمع ہو گئے اور میری ساس کے کان بھرے۔ نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا کیا کہتے تھے۔ میں مایوں میں بیٹھ گئی تو زندگی سکون میں آئی۔ مایوں میں بیٹھنے سے زیادہ خوشی مجھے کام سے جان چھوٹ جانے کی تھی۔ میرے ہاتھوں کی گدازی بھی ختم ہو چکی تھی ان کے کام کر کے، اور وہ مایوں کے ہی دن تھے جب میری ساس میرے پاس آئی اور اس نے مجھے کہا کہ میں ذرا دوسرے کمرے کی صفائی کر لوں اور کتنا میں آرام کروں گی۔ میں بنا کچھ کہے اس کمرے میں گئی تو وہاں احمد بھائی پہلے سے ہی تھے، جو مجھ سے پوچھ رہے تھے، خیر تھی آمنہ مجھے یہاں کیوں بلایا؟ وہ بولے۔ میں حیران رہ گئی اور میں نے انکار کیا کہ میں نے تو آپ کو بلایا ہی نہیں۔ تو مجھے تائی امی نے یہ کیوں کہا کہ تم بلا رہے ہو؟ انہوں نے کہا۔ میرا ایک دم نکلا اور میں نے رونے لگی۔ مجھے تائی امی کا دماغ سمجھ آ رہا تھا۔ وہ یہ کیا کرنے جا رہی بھی آنا تھا اور شاید وہ ابھی آ بھی چکا تھا۔ ہم دونوں سنبھلے بھی نہ تھے کہ باہر ایک شور مچ گیا۔ تائی امی شور مچا رہی تھی کہ یہاں ہم دونوں چھپ کر ناپاک عمل کر رہے ہیں اور میں ان کے بیٹے کی امانت میں خیانت کر چکی ہوں، اور انہوں نے ہمیں گھٹیا فیل کراتے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس قدر الزام تراشی پر میں اور احمد بھائی سفید چہروں سے انہیں دیکھ رہے تھے، جبکہ میرے تایان مجھے مار دینے کے لیے اپنی بندوق لینے دوڑے۔ میرے دلکش میں لوگوں کی چیخو پکار مچ رہا تھا، جبکہ تائی امی کو ضیا کے شانے سے لگے دیکھ میں ہونک رہ گئی، اور میں بھی یہی کھڑا تھا۔ تایا اور ابو اس سے پہلے مجھ پہ چیختے۔ چھوٹے تایا جان نے ضیا کو گھر سے ہی نکال دیا، اپنی قسمیں دے کر۔ میں نہیں جانتی وہ کیوں اتنا بے بس ہو کر گیا تھا، مگر میں اپنے آپ کو تپتی دھوپ میں کھڑی محسوس کر رہی تھی۔ میں چیخ رہی تھی، میرے ماں مجھے پاگلوں کی طرح مار رہی تھی، پیٹ رہی تھی، یہاں تک کہ میرا منہ سجا دیا۔ ضیا چپ چاپ کھڑا تھا، جبکہ تائی امی اس کا سینہ پیٹ رہی تھی۔ میں ضیا کے قدموں میں گری، اسے اپنی پاک دامنی کا ثبوت دینے لگی، مگر وہ پتھر کا ہو چکا تھا۔ تائی امی نے بھی مجھ پہ اپنا ہاتھ صاف کیا، مگر میں ڈھیٹ ہو چکی تھی۔ کتنا ہی مار لیتے، مگر
میں سچی تھی۔ ضیا تو میرا یقین کرتا، اس نے مجھے دور جھٹک دیا اور میری ساس چیخی، ارے طلاق مار اس کے منہ پر، کتنا کہتی تھی میں تجھے کہ یہ بد چلن ہے۔ وہ بھی اپنے بیٹے کے پیچھے چلی گئی۔ تایا، ابو، میری امی اور باقی سب بھی وہاں سے چلے گئے، جبکہ میں اپنی قسمت پر دہاڑے مار مار کر روئی۔ میرے وجود پر مار پیٹ کے نشان تھے۔ میری ماں نے مجھے اپنی بیٹی ماننے سے انکار کر دیا کہ آج کے بعد ان کے لیے مر گئی ہوں، اور میں نے بے بسی سے ان سے پوچھا کہ وہ کیوں نہیں میری بات پر یقین کرتی، تو انہوں نے مجھے احساس دلایا کہ میں کتنی گناہ گار ہوں، اور میری ساس جو شاید اب نہیں رہتی، وہ تہجد گزار عورت ہیں اور جھوٹ نہیں بولتی، اور ان شواہد کی بنا پر ضیا نے مجھے طلاق دے دی، اور وہ دن میری زندگی کا سب سے مشکل ترین دن تھا۔ طلاق نامہ میرے منہ پر مار کر وہ بنا مجھ سے صفائی مانگے یہاں سے جا چکا تھا۔ میں طلاق میں کو تعدیر گور رہی تھی اور سوچتی رہی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، جبکہ میں سچی تھی۔ میرے اوپر اتنا ظلم کیوں ہوا؟ میرا اللہ بھی تو تھا جب میرے اوپر یہ ظلم ہو رہا تھا۔ اپنے اللہ سے شکوے بڑھنے لگی، مگر زبان سے میں نے کچھ ادا نہیں کیا۔ میں خاموش ہوتی چلی گئی۔ میری ماں نے وہ کمرہ ہی چھوڑ دیا جس میں ہم سب اکٹھے ہنسی خوشی رہتے تھے۔ میں اکیلی اس کمرے میں رہنے لگی۔ جب انہیں یاد آتا تو میری چھوٹی بہن کھانا دینے آ جاتی۔ میرے جسم سے زیادہ میری روح پہ بے شمار زخم تھے جو بھر کر نہیں دے رہے تھے، اور وقت گزرتا گیا۔ میری عدت مکمل ہو گئی تھی۔ میں تو ایک دن بھی اپنے شوہر کے لیے نہ سجی ہوں۔ ایک دن تھا، میں جائے نماز سمیٹ کر اٹھی تو میری ساس میرے پیچھے کھڑی تھیں۔ وہ مسکرا رہی تھیں۔ میں نے اذیت سے ان کی طرف دیکھا۔ کیسا لگا؟ انہوں نے مجھ سے کہا۔ میں جواب نہیں دے سکی۔ وہ مجھ پر جتانے لگی کہ وہ اپنا بیٹا مجھ جیسی کو دے دیتی۔ وہ مجھ بہت کچھ کہہ کر وہاں سے چلی۔ میں نے بس آنکھ اٹھا کر آسمان کو دیکھا اور میرے آنسو نکل پڑے۔ میں نے ان میں سے کسی کو بددعا نہیں دی تھی۔ وقت بیتا گیا اور اچانک میری چھوٹی تائی میرے لیے رشتے پر آئیں تو ایک اور بار گھر میں کہرام مچا، یعنی میرے لیے احمد بھائی کا رشتہ آیا تھا۔ میں تو ساکت رہ گئی تھی۔ ان سے بھی مجھے شکوہ تھا کہ وہ جب مجھے ضرورت تھی وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، مگر میری سابقہ ساس نے چھوٹی تائی کو بہت سمجھایا بجھایا اور انہیں اس رشتے اور مجھ سے دور رہنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ بیٹے کے آگے مجبور تھی۔ وہ میری امی سے میرا ہاتھ نہ چاہتے ہوئے بھی مانگا تو امی کو تو بس نہیں چلا، ان کے قدموں میں پڑ گئیں۔ انہوں نے اپنی عزت نفس مار کر ان کا بہت شکریہ ادا کیا، اور تائی نے اس بات پر لوگوں کو بتا کر مہر لگا دی کہ ایسا ہی تھا، تبھی دونوں اپنے گناہ کو ڈھانپنا چاہتے ہیں۔ ان کی غلیظ گفتگو نے میرے دل پر بہت کچوکے لگائے، مگر میں نے منہ سے لفظ نہیں نکالا، اور میں دلہن بنی ایک بار پھر ضیا کے لیے نہیں، احمد بھائی کے لیے۔ گویا کہ مجھے اس سے محبت تھی، مگر اب میں کسی اور کے نکاح میں تھی۔ کسی نے میرے سر پر ہاتھ نہ رکھا اور احمد مجھے رخصت کرا کے لے گئے۔ احمد حد سے زیادہ خوش تھے، جبکہ وہاں بھی لوگوں نے باتیں بنائیں۔ جب تائی نے رسمیں کرنے سے انکار کر دیا تو احمد نے مجھے وہاں سے اٹھا لیا اور سب کے سامنے اپنے کمرے میں لے آئے۔ یہ خبر ضیا کو بھی پہنچ گئی تھی، مگر میں بنا احساسات کے ان کے سامنے رہی، اور انہوں نے مجھ سے بہت محبت کا اظہار کیا اور اپنی غلطی تسلیم کی کہ وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو انہوں نے ہر ممکنہ کوشش کی کہ میں مان جاؤں، اور ان کی محبت برا انداز زہر میں کچھ اپنے اندر احساس محسوس کرنے لگی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ احمد کی محبت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ہم دونوں نے کسی پر یہ واضح ہی نہیں کیا کہ ہم دونوں کے بیچ ایسا نہیں تھا، کیونکہ یہ بات تو وقت واضح کرنے والا تھا۔ احمد کی محبت کے آگے میں ہارنے لگی، ضیا کو بھولنے لگی جس کو مجھے لگتا تھا میں کبھی نہیں بھول پاؤں گی، مگر میں احمد کے آگے ضیا کو فراموش کر چکی تھی۔ میری ساس بھی مجھ پر نرمی برتنے لگی۔ شاید انہیں بھی ایسا لگنے لگا کہ میں بے قصور ہوں۔ ہمارے ہاں بیٹا ہوا تو چاروں جانب شور مچ گیا۔ میں اور احمد بہت خوش تھے اپنے بیٹے کو لے کر۔ مجھے لگنے لگا میرے غم میں میرا اللہ دھو رہا ہے، وہ مجھے میرے صبر کا پھل دے رہا ہے۔
میرے بیٹے اور احمد کی صورت میں میرے بیٹے کو ہوئی۔ 2 دن ہوئے تھے کہ ہمیں اطلاع ملی کہ تائی کی طبیعت اچانک بگڑ گئی ہے۔ ہماری ساس ضرور گئی مگر ہم دونوں میں سے کوئی نہیں گیا، اور جب میری ساس واپس آئی تو اس نے بتایا کہ تائی کو برین ٹیومر ہے، جبکہ وہ رو رہی تھیں۔ مجھے بہت دکھ ہوا کیونکہ یہ میرے اندر کی انسانیت تھی۔ احمد کو بھی دکھ ہوا مگر ہم دونوں پھر بھی نہیں گئے۔ سارا خاندان تائی کو پوچھ چکا تھا سوائے ہم دونوں کے۔ تائی کی بیماری دن بدن بڑھ رہی تھی۔ ان کی حالت کا ہم سن رہے تھے۔ ان دنوں میں پتہ چلا کہ ضیاء نے کسی انگریزنی سے شادی کر لی وہاں کی نیشنلٹی پانے کے لیے، جبکہ تائی کے لیے بیماری کے ساتھ ساتھ یہ خبر بہت خطرناک تھی۔ یہ سن کر وہ پل پل مری کہ ان کا بیٹا دوبارہ یہاں لوٹنا نہیں چاہتا، اور وہ اس سے کتنا پیار کرتی تھی کہ انہوں نے کسی پر الزام رکھا فقط اپنے بیٹے کے لیے، اور آج وہی بیٹا ان سے 7 سمندر پار جا چکا تھا۔ تایا نے ان کی بیماری کا بتایا مگر نہ جانے اس کا خون سفید ہو چکا تھا۔ وہ بہانہ لگایا کہ آئے گا مگر نہیں آیا، یہاں تک کہ تائی کا آخری وقت چلنے لگا مگر ان کی روح قبض نہ ہوتی تھی۔ وہ مجھے پکارنے لگیں، وہ مجھے بلاتی، بار مجھ سے آ کر کہتے، مگر مجھے ان کی حالت سن کر رونا تو آتا مگر جانے کی ہمت نہ ہوتی۔ اور پھر تائی نے اپنے منہ سے اپنا گناہ قبول کر لیا، اور انہوں نے اپنا گناہ، اپنے وہ الزام جو انہوں نے ہم دونوں پر لگائے تھے وہ قبول کر لیے۔ تو وہ لوگ ان سے محبت کر رہے تھے، ان سے گن کھانے لگے، اور تائی کے ساتھ جو ہو رہا تھا میری بددعائیں اور مکافات عمل قرار دینے لگے، جبکہ یہ حقیقت تھی میں نے کبھی انہیں بددعائیں نہیں دی تھیں۔ میں باعزت ہوئی تو مجھے اور بھی رونا آیا۔ میری ماں میری دہلیز پر آئیں، مجھے ان سے زیادہ شکوہ انہی پر تھا۔ انہوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے مگر میں یوں ہی کھڑی ان کو دیکھتی رہی۔ ان کی پہلی اولاد تھی، کیا میرے لیے ان کے دل میں کوئی محبت نہیں تھی؟ وہ مجھ سے معافیاں مانگتی رہیں مگر میں ایک لفظ بھی نہ بولی، جبکہ احمد نے مجھ سے کہا کہ تائی سے ایک بار مل لو۔ میں ان کے کہنے پر ان کے ساتھ چلی گئی۔ میں اس گھر میں داخل ہوئی تو مجھے وحشت ہوئی۔ ویرانیاں اور وحشت ٹپک رہی تھی، اور اس سب میں میری سابقہ ساس کی درد بھری چیخیں بھی اٹھ رہی تھیں۔ قدرت کے اس انصاف پر میری روح لرز اٹھی۔ میں ان کے کمرے میں آئی تو وہ بے حال ہو رہی تھیں، جبکہ کمرے میں اکیلی تھیں۔ وہ پانی مانگ رہی تھیں مگر ان کے پاس کوئی نہیں تھا۔ میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر دوڑ کر ان تک پہنچی اور ان کو پانی دیا۔ میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے کانپتے ہاتھ میرے آگے جوڑ دیے۔ میں نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ وہ دل سے انہیں معاف کر چکی تھیں۔ احمد بھی دور کھڑے تھے۔ انہوں نے احمد سے بھی معافی مانگی اور احمد نے ان کو معاف کر دیا۔ ہم ابھی وہیں تھے کہ ان کی جان نکل گئی، اور مجھے نہیں معلوم میں کس بات پہ رو رہی تھی۔ قدرت کے انصاف پر۔ ہاں، اللہ اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم خود کو پاکیزہ نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادتوں پر غرور نہیں کر سکتے، بلکہ عاجزی سے جو رب نے دیا اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تائی کی وفات پر ضیاء واپس آیا تو اسے اس سب کا پتہ چلا، اور وہ مجھے اور احمد اور ہمارے بیٹے کو اکٹھے دیکھ کر شاکڈ رہ گیا، جبکہ جس انگریزنی سے اس نے شادی کی تھی وہ بھی اسے لوٹ کر جا چکی تھی۔ وہ کنگلا ہو کر پاکستان واپس لوٹا تھا، مگر اس کے بقول اس کی ماں نے اسے برباد کر دیا۔ خیر، ضیاء کو تو میں نے نہیں دیکھا، وہ مجھ سے ملنے کے لیے بے چین تھا۔ ایک دن احمد نے کہا، اگر میں چاہتی تو مل لوں، اسے برا نہیں لگے گا، جبکہ میں کر کہا کہ مجھے ملنا نہیں، میرے لیے میرا شوہر ہی بہت ہے، جو میری عزت کا محافظ اور مجھ پر یقین رکھنے والا ہے، اور اس بات پر خوش ہوا، اور میرے بھی چہرے کی مسکراہٹ کھل اٹھی۔ اس نے مجھے دوبارہ اسٹڈی کنٹینیو کرنے کا کہا تو میں بہت خوش ہوئی۔